صاحب میں دین کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، بہت چھوٹا سا. مجھے ایک اور بات سمجھ آتی ہے، ارشاد. وہ آپ سے رہنمائی بھی لیتے ہیں. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جی کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے. جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوچھا عمر مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور بہت زیادہ کرتا ہوں. ہاں جی. آپ نے فرمایا کہ اپنی جان، مال، اولاد، ماں باپ جی بالکل. سب سے زیادہ کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضور جان سے زیادہ تو نہیں کرتا، ہاں ایسے. باقی سب سے زیادہ کرتا ہوں. جی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. ایسے. مستند جو قرآن کے بعد ہماری حدیث کی کتاب ہے یس یہ حدیث اس موجود میں ہے. کلام ہے. ہاں جی. تو آپ کو جب سرکار نے فرمایا کہ تمہارا تو ایمان ہی مکمل نہیں ہے تو پریشان ہو گئے. ہاں جی. تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا قریب آؤ. تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے تو آپ نے ان کے سینے پہ اپنا دست شفقت رکھا. بالکل. اس کے بعد پوچھا کہ اچھا اب بتاؤ. تو وہ حضرت عمر کا جو جملہ ہے وہ بھی لکھا ہے کہ حضور اسی کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہاں اب اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں. بے شک. سبحان اللہ. تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ایمان مکمل ہو گیا ہے. یس بالکل ایسے. مجھے یہ سمجھ آتی ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو دست مبارک ہے ہاں جی. وہ جس کو لگ جائے نا، وہ تو جس طرح ایک انجیکشن بھی اتنی جلدی تو اثر نہیں کرتا، ایسے. وہ اتنا بلند ہو جاتا ہے. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید جہاں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہاتھ لگائے ہیں ہاں جی. ان میں یہ جو آپ کی قوت ہے، جو آپ کا کمال ہے، یس جو آپ کی شرع صدر کا وہ نور اللہ نے دیا ہے، بالکل. آپ اس سے مخلوق کو بلند کرنا چاہتے ہیں. بے شک یہ بجا. جیسا کہ اگر آپ شب معراج والی حدیث کو پڑھیں نا، جی آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے میرے اپنی شان کے مطابق دونوں شانوں کے درمیان اپنا دست اقدس رکھا. واہ تو یہ بھی عظمت کے لیے تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہاتھ سے پاک ہے. صحیح. تو دست اقدس رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینہ مبارک میں محسوس کی اور وہ سب کچھ جان لیا جو اس سے پہلے نہیں جانا تھا. عالم ما کان وما یکون ہو گئے. جو کچھ تھا وہ بھی جان لیا، جو ہے وہ بھی جان لیا، جو ہوگا وہ بھی جان لیا، جتنا اللہ نے چاہا. تو اسی طرح جس طرح آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا لمس عطا فرمایا، اسی لمس کا نور امت تک پہنچانے کے لیے آقا علیہ السلام اپنا لمس اپنے صحابہ کو عطا فرماتے تھے تاکہ وہ عظیم ہو جائے. بجا فرمایا. صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے اچھی گفتگو کی ہے. جی میں اس میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لمس تو ہے بہت بڑی چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم جو تھی اس کی تاثیر ایسی تھی کہ انسان اندر سے تبدیل ہو جاتا. سبحان اللہ. ایک صحابی نماز فجر کے بعد یعنی ایمان لے کے آتے ہیں. ایک آدمی ہے تو جب ایمان لے آئیں گے جب صحابی بن جائیں گے. جی. اور ظہر کی نماز سے پہلے غزوہ ہوتا ہے، جہاد ہوتا ہے، اس میں شہید ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. صحابہ ان پہ رش کرتے ہیں کہ ایک آدمی جس نے زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی لیکن اتنے بڑے بلند مرتبے پہ فائز ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے اس سے شہید کا رتبہ عطا کیا اور سیدھا جنت میں چلا گیا. یہ کیا تھی؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کی تاثیر تھی. سبحان اللہ. کہ جس نظر کرم نے ان کو کچھ ہی گھنٹوں میں ایمان بھی عطا کر دیا اور اتنی قوت عطا فرما دی کہ وہ اپنی جان بھی اسلام پر ان کو قربان کر دی. سبحان اللہ. یہ تو نظر کرم کا سبحان اللہ تھا. اس طرح کے واقعات اور بھی سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دیکھا ہے. واہ واہ. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی جو ہے وہ ایمان کی دولت عطا فرما دی. اور لمس تو بہت ہی کہ یہ وہ ہاتھ مبارک ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے چشمے جاری فرما دیے. جی 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 سبحان اللہ. اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی لمس کی بات کروں تو یہ جو ہے نا حجر اسود، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اے حجر اسود
اگر میرے نبی نے تجھے چوما نہ ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا. تو لمس مصطفیٰ علیہ السلام. مقام ابراہیم اگر آج شعائر اللہ میں شامل ہے تو اس پر اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین لگے ہیں. ہم حاجی لوگ یا عمرہ کرنے والے لوگ جو بھی زیارات پر جاتے ہیں، میں یہاں ایک نکتہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ بہت سارے حاجی صاحبان صرف بیت اللہ شریف ہی کے اندر رہتے ہیں اور باہر کی زیارات کی طرف سستی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ مدینہ طیبہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، مسجد نبوی شریف میں زیادہ نمازوں کے لالچ میں رہتے ہیں. اور ہونا چاہیے نا ہمیں لالچ، تو انہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ لمس کی کیا اہمیت ہے. وہ غار حرا ہو، آقا علیہ السلام کے پیدا ہونے کی جگہ ہو، جہاں چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا وہ جگہ ہو، یا تمام تر زیارات اور مساجد ہوں، یہ شعائر اللہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو میرے نبی کی ان نشانیوں، یہ اللہ کی اپنی نشانی ہے، جو میری نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے اصل میں وہ دل کا متقی ہے. لہٰذا یہ لالچ جہاں کہ ہمیں لاکھ نمازوں کا ثواب مل جائے، جو اللہ کے نبی کے سچے ماننے والے ہیں انہیں یہ لالچ بھی ہونا چاہیے کہ جہاں جہاں نبی کے قدم لگے ہیں وہاں بھی زیارت کرنی ہے، جہاں جہاں نبی کی نظر پڑی ہے ان جگہوں کو بھی دیکھنا ہے تاکہ اس کے بہانے سے میں بخشا جاؤں. تو لمس کی تو پھر کیا ہی یاد. یہی وجہ تھی ڈاکٹر صاحب کہ صحابہ نے لگا تھا کہ نظر کرم کا جب اتنی اللہ تعالیٰ نے نظر کرم میں تاثیر رکھی ہے تو آپ کا ہاتھ مبارک کی اس کا مس اور اس کا لمس، ظاہر اس کے اندر کیا تاثیر ہوگی. کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ زنا کے بارے میں کہ مطلب ہے کہ یہ مجھ سے مشکل ہے چھوڑنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے اس کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بارگاہ نبوت میں اتنی بڑی بارگاہ، یہ کیسے کہہ رہے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کس طرح کرے، تمہاری بہن کے ساتھ کرے، تمہاری بیٹی کس طرح فرمایا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو ایسا نہیں چاہتا. تو فرمایا کہ پھر لوگ بھی ایسا نہیں چاہتے کہ ان کی ماں اور بیٹی کے ساتھ یہ کیا جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پہ رکھا تو اس کی وجہ سے وہ جو اندر کی کیفیت تھی وہ ساری کی ساری تبدیل ہو گئی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو زمزم ہے تو اس کے بارے میں جدید تحقیقات بہت زیادہ آ رہی ہیں کہ اس کے اندر اتنی بیماریوں کی شفا ہے، اس کے اندر اتنی بیماریوں کی شفا ہے، یہ ہے، یہ ایک پوری کتابیں اس پہ باقاعدہ لکھی گئی ہیں. پھر پی ایچ ڈی کے مقالے میں نے باقاعدہ اس پہ دیکھے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہمارے جو اکابر ہیں، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہمارا ذوق اور وجدان تو یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اندر اپنا لعاب دہن ڈالا تھا، یہ ساری تاثیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے گئے اور پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد وہ اپنے منہ مبارک میں پانی لیا، اس کلی کی، اور کلی کرنے کے بعد جو ہے وہ زمزم کے کنویں میں ڈال دیا. سبحان اللہ. صحابہ منتظر تھے کہ یہ پانی ہمیں ملے اور ہم پیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج خلاف توقع ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ پہلے تو آپ نا جو جھوٹا ہے وہ ہمیں عطا فرماتے تھے اور ہم پیتے تھے، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب زمزم کے کنویں میں کیوں ڈال دیا تھا. آپ نے فرمایا کہ تمہارے بعد میں آنے والے جو بھائی ہیں ان کا خیال آ گیا. سبحان اللہ. کہ تم تو میرا جھوٹا پیتے ہو لیکن قیامت تک جو آئیں گے وہ میرا جھوٹا تو نہیں پی سکتے. تو آج میں نے اپنا جھوٹا اس کے اندر ڈال دیا کہ میرے بعد میں آنے والے جو ہمارے بھائی ہیں، میری امت مسلمہ ہوگی، میرے ماننے والے ہوں گے، تو ان کو بھی. تو ہمارے جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، مفسرین، محدثین وغیرہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی جو اثرات ہیں، تاثیر ہے، برکت ہے، وہ اس میں شامل ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ ساری کی ساری اس کے اندر برکتیں رکھ دی ہیں کہ کتنی بیماریوں کی شفا ہے. کتنے لوگ تھے کینسر کے بیمار تھے، ڈاکٹروں نے علاج کر دیا تھا، وہاں چلے گئے، روتے رہے، زمزم پیتے رہے اللہ نے شفا. اور کتنی بیماریاں ہیں. 400 کے دستے مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے. ویسے بیعت کا لغوی معنی ہوتا ہے بک جانا. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب بیعت کرتے ہو تو تم اپنے آپ کو اگلے آدمی کے ہاتھوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہہ بیچ دیا. جس طرح وہ کہیں گے، جس طرح آقا کہتا ہے، غلام کرتا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح فرمائیں گے، یعنی غلامی کا توق جو ہے اپنی گردن میں ڈال لی ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. تو اسی طرح یہ جو اولیاء اللہ ہیں تو یہ سلسلہ انہی کا چلتا آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات کے ساتھ اضافہ کر دوں ان کی اجازت سے کہ آج کل نا بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اور ڈاکٹر صاحب میری تائید کریں گے کہ وہ صوفیاء کرام کی بیعت کرتے ہیں اس لیے کہ انہیں کاروباری طور پر ترقی ہو جائے. میرے پاس ایسے ڈھیر سارے لوگ ایسے آتے ہیں کہ وہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، ہم نے سوسائٹی بنائی ہے، وہ جناب آگے نہیں گرو کر رہی، تو ہمیں بیعت کر لیں تاکہ ہماری سوسائٹی چل جائے.
میں نے کہا اس کا سوسائٹی کا بیعت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ صحیح. ہاں بیعت کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے کہ جس کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا بس پھر اس کی تعلیمات پہ عمل کرو. بالکل. اور یہ بیعت دراصل اپنے باطن کو سنوارنے کے لیے ہے اور باطن میں حرام کا لالچ نکال کر حلال کی عظمت اور اہمیت ڈالنے کے لیے ہے. تو بہت سارے لوگ اس لیے بیعت کرتے ہیں کہ ان کی دنیاوی خواہشات پوری ہو جائیں. ہاں یہ بات سچ ہے کہ جب آپ کسی اللہ کے پیارے بندے کے پاس جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ دنیاوی خواہشات بھی پوری کرتا ہے. مگر آج کل لوگ بیعت کرتے ہی اس لیے ہیں تاکہ انہیں دنیا کی چیزیں ملیں، اور اگر خدا نخواستہ ان کے اپنے عمل یا اپنے اندر کے بہت سارے معاملات کی خرابی کی وجہ سے یا پلاننگز ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے یا حلال و حرام کو مکس کرنے کی وجہ سے انہیں دنیا کا اگر نفع نہیں ملتا وہ کہتے ہیں پیر کامل نہیں ہے. تو بھائی جان پیر آپ کو کروڑپتی بنانے آیا ہے یا پیر صاحب آپ کو جناب کوٹھی دینے کے لیے آئے ہیں؟ نو، بیعت کا مطلب وہ ہے جو آقا علیہ السلام کا ہے، اور وہ آقا علیہ السلام نے بیعت کو اس لیے رائج فرمایا تاکہ امت کو متقی بنایا جائے، 5 ٹائم نمازی بنایا جائے، قرآن کی تلاوت والا بنایا جائے، حرام سے بچنے والا بنایا جائے. مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ جب اللہ کے پیارے ولی کی، آپ کے مرشد کی، آپ کے شیخ کی آپ کو دعائیں لگتی ہیں تو رزق حلال میں اضافہ ہوتا ہے، صحت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے اولادیں بھی دیتا ہے، کاروبار بھی دیتا ہے. مگر مقصد آپ کو کوٹھی بنگلہ اولاد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب عرفان ہونا چاہیے، پھر بیعت کا مقصد پورا ہوگا. اگر آپ نے کوٹھی یا گاڑی کے لیے بیعت کی تو وہ نہیں بھی مل سکتی. بالکل صحیح، بالکل صحیح.